بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں بھی اللہ کی ذات پاک کے صدقے، اس کی بے پناہ عنایات کے صدقے الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کل ہم اپنے سبجیکٹ آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ میں کانفلکٹ مینجمنٹ کے کمپوننٹ پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. کرائسس مینجمنٹ کا ٹاپک ہم آلریڈی کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں. جو کرائسس مینجمنٹ کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس تھے ان کو ہم نے اپنے فرسٹ 15 لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا، اور جو 16th لیکچر ہمارا تھا اس میں ہم نے ان تمام کرائسس مینجمنٹ کے ڈیفرنٹ کمپوننٹس کی سمری ایک ڈسکس کر لی تھی. آج کے لیکچر میں ہم اپنا ٹاپک آف کانفلکٹ مینجمنٹ کی اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جس میں ہم نے کانفلکٹ مینجمنٹ کو بیسک سے سٹارٹ کر کے ایڈوانس لیول تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے. اور اس ساری جرنی آف دی اسٹڈی آف ڈفرینٹ کانٹینٹس اینڈ دا کمپوننٹس آف جو کانفلکٹ مینجمنٹ ہے اس میں ہم نے کانفلکٹ کو ٹیکسٹ بک پوائنٹ آف ویو سے، جرنل پوائنٹ آف ویو سے اس کی ڈیفینیشن دیکھی، اور ڈیفینیشن کو آپریشنلائزیشن کے پرسپیکٹیو تک جا کے انالائز اور اسٹڈی اور ڈسکس کیا. اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بیسس پہ ہم نے ڈفرینٹ کی فیچرز، ایلیمنٹس، کیریکٹرسٹکس اور اسپیکٹس آف کانفلکٹ مینجمنٹ کو اسٹڈی کیا. ٹائپس آف کانفلکٹ مینجمنٹ کو اسٹڈی کیا. اس ٹائپس کی بیسس پہ کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل جو ہے اس کو اسٹڈی کیا، ڈسکس کیا. وہاں سے ہماری جرنی سٹارٹ ہوئی. تو جو کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل تھا اس کے فرسٹ اسٹیپ یعنی کہ لیٹنٹ کانفلکٹ یا اینٹیسیڈنٹ کنڈیشن سے ہم آگے چلے، اور ہم نے جا کے مینیفیسٹیشن آف کانفلکٹ اور کانفلکٹ آفٹر میتھس پہ بڑی ڈیٹیل بات کی. ہم نے ٹائپس آف کانفلکٹس میں فنکشنل اینڈ ڈس فنکشنل کانفلکٹس کے بارے میں بات کی، اور ڈس فنکشنل کانفلکٹ کے حوالے سے لو امپیکٹ اور ہائی امپیکٹ کانفلکٹس کی بھی ہم نے بات بڑی ڈیٹیل سے اپنی پریویس ڈسکشنز میں کی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب کازز آف کانفلکٹ کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز یا لیٹنٹ کانفلکٹ سے پہلے بھی کچھ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں اس سارے پروسیس میں، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ٹائپ اے پرسنالٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے، ٹائپ بی پرسنالٹی کا جو فیکٹر ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم نے کچھ ایگریسو پرسنالٹیز، کچھ سبمسو پرسنالٹیز اور کچھ اسرٹیو پرسنالٹیز کے پرسپیکٹیو میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی ڈسکشن اور اپنی اسٹڈی کو دیکھا. اس کے بعد جب ہم آگے چلے تو کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے لوز میتھڈ، ون لوز میتھڈ، ون میتھڈ کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس کو اور پرسپیکٹیوز کو دیکھا. یہاں سے ہم نے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو جب کیا تھا تو جو میں آج کے لیکچر کے حوالے کے لیے آپ کی بیس بنا رہا ہوں، تو تب ہم نے سوشل کانفلکٹ تھیوری پڑھی تھی، اور جو انڈیویجول سوشل نان آرگنائزیشنل یا نان پروفیشنل کانفلکٹس کی ٹائپس تھیں، کیٹیگریز تھیں، کازز تھیں، اس کی مینجمنٹ کے سلوشن اویلیبل اسٹریٹجیز تھیں، ان سب پہ بات کی. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا گیا ساتھ ساتھ کہ یہ لازمی حصہ ہے کانفلکٹ کا ہر انڈیویجول کی لائف کا. کانفلکٹس آر انیویٹیبل and there is no escape available to any individual except resolving these conflicts in a better and appropriate position.
اس کے بعد جب ہم نے سوشل پہلو سے بات کر لی، ہم نے ایون ہسٹوریکل اوریجن بھی دیکھ لیا سوشل کانفلکٹ تھیوری کا، تو ہم اسپیسیفکلی بزنس ایڈمنسٹریشن کی اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے کانفلکٹس ان آرگنائزیشنز کے لیول پہ پہنچے۔ کانفلکٹس ان آرگنائزیشن میں ہم نے کانفلکٹ کا فریم دیکھا، کانفلکٹ کی فریم کو اورینٹیشن کے ساتھ اٹیچ کر کے ایسوسیٹ کر کے دیکھا۔ کانفلکٹ ان آرگنائزیشن کو ہم نے پازیٹیو پرسپیکٹو میں چینج کے ساتھ لنک کیا، لٹریری کانفلکٹس پہ بات کی۔ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو آرگنائزیشن کے انٹر آرگنائزیشنل لیول کے کانفلکٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس جو سلوشنز ہیں وہ ری اسٹرکچرنگ اور ری انجینئرنگ کے حوالے سے ہیں۔ میننگ ٹو سے از دس دیٹ ہم نے کانفلکٹ کو بالکل زیرو سے سٹارٹ کر کے 70% تک اسٹڈی کر لی ہے، اور اسپیسیفکلی آرگنائزیشن کے حوالے سے تو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر لی ہے۔ آج کے لیکچر میں جو ہمارا کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کا پرسپیکٹیو ہے وہ زیادہ پریکٹیکل پرسپیکٹیو میں ہے، اور یہ میں نے اس لیے انکلوڈ کیا ہے کہ اس میں کرائسس مینجمنٹ کے بھی ایک دو کمپوننٹ ہم ری وزٹ اور ری ایڈریس کر لیں گے۔ آج کے لیکچر کا جو فوکس ہے وہ وائلڈ لائف اینڈ ہیومن کانفلکٹ کے حوالے سے ہے۔ Dear students, as a human being of our society, وائلڈ لائف کے ساتھ ہمارا کسی نہ کسی فارم میں، ایون جیسے ابھی رمضان شروع ہو رہا ہے، چھوٹی عید کے بعد سے ہی ہم لوگ بڑی عید کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور قربانی کے حوالے سے ہم جانور کی خریداری کے لیے کچھ لوگ تو 3-4 مہینے پہلے سے پرچیز کر کے رکھ لیتے ہیں، اس جانور کی اچھی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو اچھا کھلاتے پلاتے ہیں، اس سے پیار محبت سے اس لیے ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس سے ان کا ایک بہت افضل اور معتبر اور اپریشیٹیبل پرپس ہوتا ہے کہ انہوں نے اسماعیل ذبیح کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس کو ذبیحہ کے طور پہ یوز کرنا ہوتا ہے۔ تو وائلڈ لائف کا ہماری لائف سے، ہیومن لائف سے تعلق بہت گہرا ہے۔ آج ہم اس کے پریکٹیکل پرسپیکٹیو کے حوالے سے آج کے لیکچر میں وائلڈ لائف اینڈ ہیومن کانفلکٹ اینڈ انڈرسٹینڈنگ کانفلکٹ مینجمنٹ سسٹمز نہیں، میتھڈز نہیں، اپروچز نہیں، کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائلز پہ بات کریں گے۔ سو here we go dear students with our first slide of our today's lecture، جس میں ہم نے ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن وائلڈ لائف کے حوالے سے دیکھیں گے، اور اس کو ہیومن کانفلکٹ کے پرسپیکٹیو میں گریجولی ایڈجسٹ کریں گے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو۔ Habitats can be destroyed by natural causes, human actions and pollution۔ جو ہیبیٹیٹس ہیں یہ ڈسٹروائے کیے جا سکتے ہیں آؤٹ آف سرٹن نیچرل کازز، کوئی اللہ کی طرف سے کاز ہو سکتی ہے، یا جب ہم اربنائزیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں سے اپنے آپ کو کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں اربنائزیشن بڑے شہروں کی طرف، یا جب ہم بڑے شہروں میں مزید ترقی اور انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے انفراسٹرکچر کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں، ہائی رائز بلڈنگز بنانی ہے، کوئی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے حوالے سے، کوئی کمیونیکیشن نیٹ ورک میں روڈ کا میکینزم بنانا ہے، روڈ سسٹم بنانا ہے، کوئی 7 پیرالل آپ نے ٹرام چلانی ہے، کوئی انڈر گراؤنڈ ٹرین چلانی ہے، کوئی اسی طرح کی آپ نے انہانسمنٹ اور امپروومنٹ لے کے آنی ہے، تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو ہیبیٹیٹ کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہیبیٹیٹ کی ڈسٹرکشن کا سب سے اہم پہلو ہے وہ اوورآل لیول آف انوائرمنٹل پولوشن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو نیچرل کازز ہیں فار دی ڈسٹرکشن آف دی ہیبیٹیٹ، دیٹ وڈ بی lightning strikes actually, then
فائرز بروک آؤٹ ہو جائیں تو وہ ہیبیٹیٹ کو ڈیمیج کر جاتی ہیں. اسی طرح سرٹن ہریکنس کی جب بھی ہیپننگ ہوتی ہے اس سے اوور آل سینیریو جو ہے ہیبیٹیٹ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. کچھ ارتھ کوئکس ایسے آ جاتے ہیں جو اوور آل ہیبیٹیٹ کا اسٹرکچر ہی چینج کر دیتے ہیں. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس کچھ آئس اسٹارمز ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں اوور آل ہیبیٹیٹ جو ہے وہ ڈیمیج یا ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. Human actions includes what from the point of view of the destruction of habitat. Human actions جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا بلڈنگ ہائی ویز ہے, سب ڈویژنس ہیں, اسی طرح کوئی ایڈیشنل فیکٹوریز ہیں. ایگریکلچرل پریکٹسز بھی ایک بڑا میجر کاز ہوتا ہے آپ کے ہیبیٹیٹ کو پلوٹ یا ڈسٹرائے کرنے کا. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس جو پولوشن کا پہلو ہے, پولوشن میں جب بھی کیمیکل کنٹینمنٹس آ رہی ہیں, لینڈ فلز آ رہی ہیں, کچھ اسموک کی کنڈیشن آ رہی ہے یا اسموک کے ساتھ اسموگی کنڈیشنز اگر ایگزسٹ کر رہی ہیں, along with that and if there would be the happening of an acid rain, acid rain destroy the habitat quickly and very negatively actually. Dear student, جو ہیبیٹیٹ ڈسٹرائے ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ وائلڈ لائف پہ ہوتا ہے. اس سے وائلڈ لائف بڑی وولیٹائل پوزیشن میں آ جاتی ہے, اور اس سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہیومن امپیکٹ کرتا ہے وائلڈ لائف کو تھرو ہارویسٹنگ. ہنٹنگ اینڈ فشنگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ وائلڈ لائف کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں, آپ کا اس کی نشو و نما پہ ایون اس کی نسل تک ختم ہو سکتی ہے اگر کیئرفلی اس کی تمام جو ڈیموگرافکس ہیں, تمام جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کو سائنٹیفک گراؤنڈز پہ آپ مینٹین نہ کر رہے ہوں. Then introduce exotic species. آپ اس طرح بھی وائلڈ لائف کو ہیومن ایکٹیویٹیز کے تھرو ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. Then fire suppressions always causes difficulties for the wildlife. Then composite and trial development. جب بھی آپ وائلڈ لائف کے پرسپیکٹو میں کسی بھی کمپوزٹ یا ٹرائل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو it could usually leave very negative impact on the survival and the stability of the particular species of wildlife. Then grazing is an element which is a main human activity which leaves its impact on the overall stability of the wildlife. Mining ایک اور پہلو ہے, آپ کو کچھ ریونیو جنریٹ کرنا ہے, مائننگ کے تھرو آپ نے ویلیویبل گیسز لینی ہے, کول لینا ہے. اس تمام ایکٹیویٹی کا امپیکٹ وائلڈ لائف پہ نیگیٹو ہو سکتا ہے. پریڈیٹر کنٹرول جو ہے یہ ایک اہم پہلو ہے ہیومن ایکٹیویٹی کا وائلڈ لائف کے پرسپیکٹو میں, اینڈ ہیراسمنٹ از این ادر ایسپیکٹ وچ یوزلی امپیکٹ دی اسٹیٹس آف وائلڈ لائف ایز اے ریزلٹ آف ون ہیومن ایکٹیویٹی. ڈیئر اسٹوڈنٹ, ناؤ آن دا بیسس آف دا فرسٹ 2 سلائیڈس کہ ہیبیٹیٹ کیا تھا, ہیبیٹیٹ ڈسٹرائے کس نیچرل ہیومن ایکٹیویٹی یا کسی اور ایکٹیویٹی سے ہوتا ہے, اور ہیومن لائف کا امپیکٹ وائلڈ لائف پہ کیا ہے. اب جب ہم وہ 2 چیزیں انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں تو ناؤ وی آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو گو فار انڈرسٹینڈنگ دا ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ. ایکچولی یہ کانفلکٹ کیا ہے, کیسے جنریٹ ہوگا, کیوں ایمرج ہو رہا ہے, کیا اس کی اسپیکس ہیں, اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں, یہ ہم یہاں بات کریں گے. ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ اکرز وین وائلڈ لائف ریکوائرمنٹس کہ جو اس کی سسٹینیبلٹی اور اسٹیبلٹی اور گروتھ کا یعنی کہ وائلڈ لائف کا جو ریکوائرمنٹ ہے
وہ overlap the requirements of human population, وہ overlap ہو جاتی ہیں from the requirement of the human population. جو human population requirement ہیں اس وجہ سے وائلڈ لائف کی ریکوائرمنٹ overlap ہونے کی وجہ سے conflict آ رہا ہے. The next species which are most exposed commonly, جو سب سے زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہیں to conflict in this human wildlife conflict are also shown, وہ یہ بھی ثابت ہو رہی ہیں to be more prone to extinction due to human induced mortality, کہ وہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر یہی جو ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ اور انٹریکشن جو ہم آج ڈسکس کر رہی ہیں اس میں جو ٹرینڈ بتایا جا رہا ہے اگر یہ کچھ اور ڈیکڈز کے لیے کچھ اور سالوں تک کنٹینیو کرتا ہے تو وہ اس اسپیشی کی کمپلیٹ ایلیمینیشن کو کاز کر سکتا ہے. impact human welfare and have economic and social cost actually. یہ جو ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ ہے اس میں ایک تو اکنامک اسپیکٹ بڑا اہم ہے out of which you can generate money and you really would like to earn more on it. جب بھی اس چیز کا اکنامک اور سوشل امپیکٹ بڑھتا جاتا ہے آپ کا جو یہ ویلفیئر ہیومن ویلفیئر کے حوالے سے اکنامک اور سوشل امپیکٹ انہانس ہو جانے کی وجہ سے جو ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ نیچرلی انہانس ہو جائے گا. اسی طرح ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ کے پیچھے کچھ ڈرائیونگ فورسز ہیں کچھ مین کازز ہیں جو اس سارے سینیریو کو جنریٹ کرتی ہیں. وہ کازز کون کون سی ہیں وہ ان کی جسٹیفیکیشن کیا ہے ان کی امپورٹنس کیا ہے کیا ہم ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور وائلڈ لائف سسٹینیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے. دا مین کاز آف دی ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ ان دا فارم آف دی driving force behind it is human population growth. human population جیسے جیسے grow کر رہی ہے جو نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں وہ shrink ہو رہی ہیں. ہیومن پاپولیشن نے اپنی بیسک نیڈز کی سیٹسفیکشن کے لیے بیسک سے لے کے ایڈوانس لیول تک کی ہیومن فزیکل مینٹل نیڈ کی سیٹسفیکشن کے لیے انہیں اپنی ان تمام وسائل ریکوائر ہیں. انہیں اس تمام چیز کی کنزمپشن اپنے سروائیو اینڈ گروتھ کے لیے ریکوائرڈ ہے. سو دس از گوئنگ ٹو بی the one major cause as far as the human population growth is concerned for the creation of human wildlife conflict. ہیومن پاپولیشن گروتھ کی جو فارمل جسٹیفیکیشن اس سلائیڈ پہ میں نے آپ کو دی ہے اٹ سیز دیٹ ایز پاپولیشن ہیومن پاپولیشن انکریزز settlements expands naturally leading to wildlife encroachment. settlement expand کرتی ہے جس سے وائلڈ لائف انکروچمنٹ آٹومیٹیکلی آتی ہے. پہلے اگر یہاں تک کا ایریا ہیومن سیٹلمنٹ کا تھا اور یہاں سے آن ورڈ وائلڈ لائف انکروچمنٹ تھی تو اب جب آپ اس ایریا سے ہیومن سیٹلمنٹ کو ایکسپینڈ کر کے یہاں تک لے جائیں گے تو یہ جو وائلڈ لائف انکروچمنٹ کی ایریا تھا وہ تو آپ نے ہیومن سیٹلمنٹ کی کنزمپشن کے لیے یوز کر لیا. سو اس کا مطلب ہے اب وائلڈ لائف انکروچمنٹ جو پہلے یہاں سے یہاں تک تھی وہ کم ہو کے اب یہاں سے یہاں تک ہو کے شرنک ہو گئی. سو این ادر driving force behind this human wildlife conflict is the land use transformation. Land use transformation could be justified as the consequence, the end result of increasing demand for land, زمین کی مزید ڈیمانڈ کرنا
food production, enhanced اور increased population growth کے لیے increased amount of food آپ کو چاہیے, آپ کو increased amount of energy and raw material چاہیے. سو اس سے بھی کیا ہوگا کہ جو وائلڈ لائف انکروچمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی. تیسری جو ڈرائیونگ فورس ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس بیہائنڈ دس ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ is related to the species habitat loss actually, which is meant for the degradation and fragmentation actually, interconnected with population growth and land use changes. یہ جو ڈیگریڈیشن اینڈ فریگمنٹیشن ہے وائلڈ لائف کی یہ اصل میں انٹرکنیکٹڈ ہے, انٹرلنکڈ ہے with the population growth. پاپولیشن بڑھ رہی ہے, وائلڈ لائف انکروچمنٹ پہ نیگیٹو امپیکٹ دے رہی ہے. اینڈ لینڈ یوز جو ہے جو پہلے وائلڈ لائف کے یوز میں تھی اب وہ ہیومن کے یوز میں چینج ہو گئی ہے. سو دس از این ادر ڈرائیونگ فورس اور دا میجر کاز آف ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ ڈیئر اسٹوڈینٹس. یہ ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ ڈرائیونگ فورسز میں جو ریمیننگ ڈرائیونگ فورسز ہیں اس میں نیکسٹ ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس انکریزنگ لائف اسٹاک پاپولیشن. Increased densities in livestock production create an overlap of diets and forage competition with wild behaviors. ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ جو ہے وہ اس لیے بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے کہ جو زیادہ فوکس ہے اٹ از آن گیٹنگ دی انکریزڈ ڈینسٹیز آف لائف اسٹاک پروڈکشن, تاکہ آپ کو جو ایٹیبلز ریکوائرڈ ہے, جو انرجی ریکوائرڈ ہے, جو باقی اسی طرح کی ریلیٹڈ چیزیں ریکوائرڈ ہیں آپ اس کو سفیشینٹ لیول پہ پروڈیوس کر سکیں. And this would actually results in overgrazing and decline of local herbivore. کہ آپ لوکل گریزنگ تو انہانس کر رہے ہیں لیکن جو ہربیورز ہیں وہ آپ منیمائز یا ریڈیوس کر رہے ہیں. دین abundance and distribution of wild prey. یہ جو ابنڈنس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف وائلڈ پرے ہے اس کے کچھ فیچرز ہیں جس میں نمبر 1 ہے abundance prey leads to the increased predation, very important, and then decreased prey leads to diet change of predator which then focuses again on livestock. livestock بڑھ رہے ہیں, herbivores کم ہو رہے ہیں. it is a simple relation, cause and effect relation. Then climatic factor is always be there which is causing this human wildlife conflict dear students. Seasonal changes in a rainfall or temperatures leads to diet and habitat changes for animal. یہ جو انوائرمنٹل یہ کلائمیٹک فیکٹر ہے اس میں رین فال اور ٹمپریچر کے چینج ہونے سے بھی یہ سارے کا سارا سینیریو چینج ہو جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ جو ہیومن وائلڈ لائف کے سورسز ہم نے پڑھے اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے دیر آر گیون سرٹن ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ انڈیکیٹرز. ان انڈیکیٹرز کو ریڈ کرنا, ان انڈیکیٹرز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس طرح انالائز کرنا کہ آپ ہیومن وائلڈ لائف کے کانفلکٹ کو منیمائز, ریڈیوس یا ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کوئی پالیسیز مرتب کر سکیں, کوئی پالیسی گائیڈ لائن آپ پرووائڈ کر سکیں. اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے پہلی اہم چیز ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دی اوور آل ڈفرینٹ اسپیشیز ڈسٹریبیوشن in this world actually dear students. جو ڈفرینٹ سپیشیز ہیں, ہربیورز ہیں, ہمارے پاس لائف سٹاک ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے سپیشیز شفٹ اوے فرام ہیومن ایکٹیویٹی.
کہ ہیومن ایکٹیویٹی سرٹن ہیومن ایکٹیویٹی کی پرفارمنس کی وجہ سے سپیشیز شفٹ اوے ہو جاتی ہیں which may indicate displacement جس سے کہ ان کی وائلڈ لائف کی ہربیورز کی ڈسپلیسمنٹ کاز ہو جاتی ہے. دین اسپیشیز شفٹ ٹورڈز ہیومن ایکٹیویٹی may indicate attraction of opportunistic species کہ اس یہ ادروائز اگر اٹریکٹ ہو رہے ہیں ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے تو اٹ انڈیکیٹس دیٹ اٹریکشن آف اپرچونسٹک اسپیشیز ایکچولی. دوسرا جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ریگارڈنگ دس فیکٹر ایز فار ایز دا انڈیکیٹرز آر کنسرنڈ از ریلیٹڈ ٹو دی ابنڈنس ایکچولی. Abundance means, and how would it work actually in this whole scenario? Increased abundance may indicate attraction of opportunistic species. اگر abundance raising level پہ ہے increase ہو رہی ہے تو it may attract the opportunistic species again, but otherwise if the attraction abundance is decreasing, it may indicate displacement of species from your area to an other area. ہو سکتا ہے if this displacement continues after few years or after some time, you might be having not even a single unit left of that herbivore or wildlife in your jungles or in your focused areas and all that. So avoid that. ہیومن وائلڈ لائف انڈیکیٹرز میں جو مزید انڈیکیٹرز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں ایک بہت اہم اور سگنیفیکنٹ امپورٹنس کا جو حامل انڈیکیٹر ہے وہ اوور آل ہیومن پاپولیشن ہے. ہیومن پاپولیشن کے ٹرینڈز ہیں کہ وہ کس طرف موو کر رہی ہے کیسے موو کر رہی ہے. جو پاپولیشن ٹرینڈز میں امپورٹنٹ ہے ان ٹو سرونگ ایز دی بیسک کاز آف دی جنریشن آف ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ وہ ہو سکتا ہے انکریزنگ پاپولیشن ٹرینڈز میں انڈیکیٹ اٹریکشن فار اپورچونسٹک اسپیشیز. And another factor could be decreasing population trends. Decreasing population trends may indicate displacement of herbivores of the species. اسی طرح سپیشیز ڈائیورسٹی کا ایک اور فیکٹر ہے جس میں آپ کے لیے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات نے بہت بے پناہ اور ڈائیورسیفائڈ قسم کی سپیشیز سے اس دنیا کو اور حضرت انسان کو نوازا ہے. اس میں ڈائیورسٹی میئرز کمبائن انفارمیشن آن دی نمبر آف سپیشیز اینڈ ابنڈنس. یہ آپ نمبر یہ ریلیشن شپ مینٹین کر لیتے ہیں ایک ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں ایک پراپر ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے. A decrease in diversity may indicate that some species have been displaced or eliminated. اگر آپ کی ڈائیورسٹی جو ہے وہ ڈیکریز شو کر رہی ہے تو اٹ کنفرمز یو دیٹ دیر از ڈسپلیسمنٹ اور ایلیمینیشن آف سم اسپیشیز. And other species diversity trend suggests us this something that it does not reflect replacement of one species with an other. اگر کوئی ایک سپیشی ایلیمینیٹ ہو گئی ہے تو کبھی مت یہ سمجھیں کہ جو دوسری سپیشی ہے وہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے. ہر سپیشی کی یقین جانیں کہ اپنی اہمیت ہے اس دنیا کا ہیومن وائلڈ لائف ایکولیبریم بیلنس مینٹین کرنے کا. آپ کو اس سے ایٹیبلز اویلیبل ہوتے ہیں آپ لذیذ گوشت کھاتے ہیں آپ کو ان کی
جو کھال ہے سردیوں کے لیے اس سے آپ زبردست قسم کی جیکٹس بناتے ہیں، باقی چیزیں اپنی پرسنل کنزمپشن کے لیے بناتے ہیں. سو ہر سپیشی کی، ہر ہربیوور کی اپنی یونیک امپورٹنس ہے. اگر وہ ایلیمینیٹ ہو رہا ہے آپ کی سوسائٹی سے تو یہ مت سمجھیں کہ ایک اور سپیشی اس کو ریپلیس کر رہی ہے. آپ کی سوسائٹی کو بہت بڑا لاس ہو رہا ہے کسی ایک سپیشی ہربیوور کی کمپلیٹ ایلیمینیشن سے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جو مزید انڈیکیٹرز ہیں in that we are having species composition. یہ جو species composition ہے it is related to change in composition, may differ or may indicate displacement of species sensitive to human presence. کہ وہ جو species displace ہو رہا ہے، آپ کم کر رہے ہیں ان کی انکروچمنٹ کو، وائلڈ لائف کی انکروچمنٹ کو. یہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہیومن سیٹلمنٹ ان ایریاز، فزیکل ایریاز، پیسز آف لینڈ تک ایکسپینڈ ہو رہی ہیں جو پہلے these pieces of land were not meant to be used for the making of building or to establish them as the human society's settlement actually. جو چینج ان کمپوزیشن ہے may indicate displacement of species sensitive to human presence کے بعد آپ کے پاس جو ایک اور بہت اہم فیکٹر ہے it may also indicate attraction if the species present are opportunistic. اگر وہ opportunistic ہیں species تو it also conveys and provides you with a clear-cut indicator what to do in this situation. And species richness is another something. A decrease may indicate in species richness, a decrease may indicate displacement of species sensitive to human presence. کہ ڈیکریز ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ ہیومن پریزنس سے وہ سینسٹیو ہیں. Then an increase may indicate that opportunistic species have moved into an area. کہ جو اپرچونسٹک سپیشیز تھی وہ اپنے کسی فیوریبل ایریا میں موو کر گیا. اینڈ اٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ ایکچولی، ریمبر دس سم تھنگ، اٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ دا ریپلیسمنٹ آف ون سپیشی بائی این ادر. اس کا مطلب آپ کبھی یہ مت سمجھیں کہ جو ایک سپیشی کی ایلیمینیشن ہے وہ کور ہو سکتی ہے ود دی ریپلیسمنٹ آف این ادر سپیشی. اٹ از آل wrong. ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ کی پریونشن کے ہمارے پاس کچھ میتھڈ ہیں. جو پہلا میتھڈ ہے اس کو ہم لیتھل میتھڈز آف کنٹرول میں کیٹیگرائز کراتے ہیں. لیتھل میتھڈز آف کنٹرول شوڈ ناٹ بی یور فرسٹ رسپانس ان آل دا سچویشن. کبھی بھی آپ کا جو لیتھل رسپانس ہے ٹوورڈز وائلڈ لائف وہ آپ کی پہلی آپشن نہیں ہونا چاہیے. پبلک ایجوکیشن ان دس ایریا has been needed very very sensitively. اینڈ دین امپرووڈ لینڈ یوز پلاننگ جو ہے یہ بھی ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ پریونشن کے لیے بہت اہم ہے کہ جو امپرووڈ لینڈ یوز ہے اس کو آپ ایز پر سرٹن پلاننگ کے کمپلیٹ کر رہے ہیں، پلان کر کے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، اس کی ویلیو کنزیوم کر رہے ہیں اور چیزیں اس حساب سے آپ کے لیے میننگ فل پرپوزیشن کے مطابق چل رہی ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، understanding now different conflict
مینجمنٹ سٹائلز. اب سے لے کے چند اور سلائڈز تک ہماری اسٹڈی کا فوکس ہوگا کہ اگر کوئی کانفلکٹ آیا ہے تو کانفلکٹ آیا تو اس کو کس لیے آیا کہ ریزالو کرنا ہے. جو ریلیونٹ باڈی ہے جو اس کام کے لیے اپوائنٹڈ ہے وہ اس کو ریزالو کرے گی, اور اس کی ریزولوشن میں جو آپ کے پاس ڈفرینٹ مینجمنٹ سٹائلز ہیں ان پہ ہم بات اس طرح کریں گے کہ واٹ از اے کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل. سب سے پہلے تو کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل کس چیز کا نام ہے, یہ کسے ہم کہتے ہیں, اینڈ وائی ڈو آئی نیڈ ٹو نو دس, اور مجھے اس کے لیے جاننا کیوں ضروری ہے. کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل اے فارم آف بیہیویئر, یہ بیسیکلی ایک ٹائپ نہیں بلکہ فارم آف بیہیویئر ہے that a person practices in response to conflict with others, جو ایک انڈیویجول انسان پریکٹس کرتا ہے in response to others as compared to the way others behave. And when living and interacting with others, جب آپ دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں اور انٹریکشنز ہو رہی ہیں on campus, you need to know how to resolve issues in different situations. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ڈفرینٹ سچویشنز میں ڈفرینٹ سے کانفلکٹ ایمرج ہوں گے ان کو کس طرح ریزالو کیا جا سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, کانفلکٹ اینڈ ویئر ڈز اٹ کم فرام. سب سے پہلے ہم وہی بات کریں گے کہ کانفلکٹ کیا ہے, اور پھر ہم بات کریں گے کہ یہ آیا کہاں سے ہے, ویئر ڈز اٹ ایکچولی کم فرام. اس کے حوالے سے آپ کی گولز کا جو جسٹیفیکیشن ہے وہ بہت اہم ہے. آپ کی گولز پرسنل, پروفیشنل, آرگنائزیشنل لیول کے گولز کیا ہیں, آپ کے ایز اے ٹیم ممبر گروپ لیول گولز کیا ہیں, آپ کے ایز اے گروپ ممبر ڈفرینٹ آرگنائزیشنل گولز کیا کیا ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو پرسنالٹی کانفلکٹ کے حوالے سے کوئی چیزیں ہیں, انٹر پرسنل ہو سکتا ہے, انٹرا پرسنل کانفلکٹ ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت اہم ہے. یہ ایک کاز کے طور پہ سرو کر سکتے ہیں فار دی پوائنٹ آف ویو آف دی کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹریٹجیز. اس میں ہم نے پرسنالٹی کانفلکٹس کو دیکھا. سکیئرس ریسورسز ایک اور انتہائی اہم چیز ہے جو کہ سم ٹائم 90% کیسز میں جو بھی کانفلکٹ ہو, ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ ہو, آرگنائزیشنل کانفلکٹ ہو, سوشل کانفلکٹ تھیوری ہو, جو 90% تک کے آپ کے کانفلکٹ ہیں ان کی کاز ہمیشہ اور ہمیشہ لمیٹڈ ریسورسز بنتے ہیں. اسی طرح اسکیئرس ریسورسز کے بعد ایک اور چیز ہے, وہ آپ کا سٹائل ہے. آپ کا سٹائل آپ کو کیا چیز پرمٹ کرتا ہے, آپ کا جو کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہے وہ کن چیزوں پہ فوکس یا کنسنٹریٹ اپان زیادہ کر رہا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ ٹائپ اے پرسنالٹی ہیں, آپ اگر ٹائپ بی پرسنالٹی ہیں, اگر آپ ایگریسو پیپل کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اگر آپ سبمسو پیپل کی کیٹیگری میں یا اسرٹیو پیپل کی کیٹیگری میں آ رہی ہیں, تو آپ کو جو کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل آپٹ کرنا ہے وہ ایک کامن سٹائل آف مینجمنٹ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. سٹائلز کے ساتھ ساتھ another thing which would have been causing these conflicts to happen are the values of that person who would have been working for one organization or another person who would have been working for another organization actually. Dear student, ابھی ہم آج ایک اور بات کریں گے ایک پرانے پہلو سے, وہ جو شاید آپ نے صدیوں میں سنا ہوا ہے کہ جب ایسی تمام چیزیں جو ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, جو ایک ہی سچویشن میں کافی عرصے 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 سالوں تک چل رہی ہیں, ان میں کیا ہو سکتا ہے, اس کی پازیٹیو سائڈز کیا ہو سکتی ہیں.
Conflict can always teach you to make the most of each situation, کہ ہر سچویشن سے آپ کو میکسیمم گین کرنا ہے. Conflict can teach you to make the most of each situation and use it as a learning opportunity, اور اس سے آپ کچھ نہ کچھ سبق سیکھیں. ہر ایونٹ سے آپ کنسیڈر اٹ ایز اے لرننگ اپرچونٹی اور اے لیڈرشپ اپرچونٹی ادروائز، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اس کو اپنے لیے اویلیبل لیڈرشپ اپرچونٹی بھی کنسیڈر کرنا ہے. Dear students, you can also use it as an opportunity. آپ اس کانفلکٹ کو ہمیشہ یوز کر سکتے ہیں ایز این اپرچونٹی ٹو ٹرانسفارم دا سچویشن انٹو سم تھنگ ایون بیٹر. اوور آل سچویشن کو اس سے بھی بہتر سچویشن میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اینڈ این ادر سچویشن, dear student, from the point of view of the now 5 styles of conflict management, جو ہم نے پہلے بھی different perspective میں ان 5 styles پہ بات کی ہے, لیکن آج کی ڈسکشن میں, آج کی اسٹڈی میں جو ہم 5 styles of conflict management پڑھیں گے وہ ہیومن وائلڈ لائف conflict کی پرسپیکٹیو میں سے ہمیں انسپریشن ملی ہے. Dear students, you will experience some form of internal or external conflict, کہ آپ لازمی طور پہ کوئی ایکسپیرینس کریں گے کسی انٹرنل یا ایکسٹرنل کانفلکٹ کو while living with roommates, جب اگر آپ کسی ایک رومیٹ کے ساتھ اکٹھا رہ رہے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کچھ اس کی پریکٹسز پسند نہ آئیں, ہو سکتا ہے اس کو آپ کے کچھ پریکٹسز, پروسیجرز, ویلیوز پسند نہ آئیں, لیکن اٹ از گوئنگ ٹو بی دا سیم سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو اٹیک سم یونیورسٹی اور کالج روم میٹس in a living in a very college career point of view negative manner actually. So some of internal or external conflicts while living together with your roommates at some point in your college career ho jati hain. Understanding how you handle conflict is important in helping. سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا کانفلکٹ کی ہیپننگ کو بہت امپورٹنٹ ہے. دین اٹ ول ہیلپ یو ڈیسائڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود اسٹریس اینڈ مینیج سرٹن سچویشن. یہ آپ کو گائیڈ کرے گا, یہ چیز آپ کو ٹیچ کرے گی کہ آپ نے جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اس میں اپنے آپ کو مینیج کس طرح کرنا ہے. Understanding how conflict is important in helping you decide how to deal with the stress, اس کی وجہ سے آپ پہ جو اسٹریس آ رہا ہے and manage certain situations. اس کے لیے ہمارے پاس جو 5 سٹائلز ہیں, ڈفرینٹ سٹائلز آف کانفلکٹ مینجمنٹ ہیں, جس میں assertiveness ایک سائڈ پہ لو ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ, رائٹ ہینڈ سائڈ کی ورٹیکل لیول پہ یہ ہائی ہے, اور اسی طرح یہ ہاریزونٹل لیول کے رائٹ کارنر پہ یہ چیز ہائی انٹینسٹی سے دی گئی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ کوآپریٹو اور اسرٹیو کے پرسپیکٹو میں دی گئی ہیں, اور ہمارا اس میں جو نمبر 1 سٹائل ہے وہ کمپیٹنگ سٹائل ہو سکتا ہے. Number 2, collaborating style is that style which we have discussed previously in complete detail. compromising style ہو سکتا ہے, آپ کا avoiding کا style ہو سکتا ہے, and you can also carry your an accommodating style too. And dear student, now as far as the first style of conflict management is concerned, it is given to us in the name of accommodating. And what are the certain characteristics of this conflict management style of accommodating? In it, people who accommodate are unassertive and very cooperative. جو accommodative لوگ ہیں
ان کے دو کیریکٹرسٹکس ہمیں پتہ چلے کہ ان اسرٹیو ہیں اینڈ دے آر اپیئرنگ ٹو بی ویری کوآپریٹیو ایٹ دیٹ ٹائم. دے گیو ان ڈیورنگ اے کانفلکٹ. ڈیورنگ دی فیز آف کانفلکٹ دے آر ریڈی ٹو گیو ان, کہ وہ گیو اپ کرتے ہیں اپنے بینیفٹ اپنے کاز کے لیے اور گیون کرتے ہیں فار دی سیف گارڈنگ آف یور بینیفٹ اور دی ادر بینیفٹ آف ادر کانفلکٹنگ پارٹی ایکچولی. اس کے ساتھ ساتھ دے ایکنالج دیٹ دے ہیو میڈ اے مسٹیک. وہ ایکنالج کر لیتی ہیں, ایڈمٹ کر لیتی ہیں, ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کہ انفارچونیٹلی دے ہیو کمیٹڈ اے مسٹیک اینڈ ڈیسائڈ اٹ واز نو بگ ڈیل, اور ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ اٹ واز آل ہیومن ایرر ہوا ہے اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل ایکچولی. اینڈ دے پٹ ریلیشن شپ فرسٹ. وہ اپنے ریلیشن شپ کو کانفلکٹنگ پارٹی کے ساتھ جو ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہیں. دے اگنور دا ایشوز because they give more importance to the relationship and they try to keep pace at any price. اور وہ کسی بھی قیمت پہ جو اس ریلیشن شپ کے ساتھ ان کی پیس ہے, اٹیچمنٹ ہے, they actually want to maintain that. Then dear students, they appear to be very effective, those accommodating style جو لوگ follow کر رہے ہیں, effective when the other person or the party has a better plan or solution. جب دوسری پارٹی کے پاس ایک اچھا پلان یا سلوشن ہوتا ہے تو وہ زیادہ effective ہو جاتے ہیں accommodation کے point of view سے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اسی طرح جو ہمارے پاس ایک اور چیز ہے 5 بیسٹ کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائلز کے حوالے سے, دیٹ از آف دی اوائڈنگ کے لیے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ یوزلی ان اسرٹیو ہیں اور نان کوآپریٹیو ہیں. ہم نے اکوموڈیٹنگ میں کیا پڑھا تھا, assertive and cooperative, but the people who actually follows this avoiding style of conflict management are proved to be unassertive and or non-cooperative. وہ کیا کرتے ہیں, they don't show any willingness or any positive intentions from their side as far as going for the positive solution of a conflict is concerned. اس کے مقابلے میں وہ unassertive اور uncooperative اس طرح ہو جاتے ہیں کہ they say and they believe and they actually behave in that manner کہ جی okay, if this conflict is existing among two of us, let it exist in the same way. We are not interested in solving it at anything less than what we are demanding and claiming into the solution of this conflict. If you agree to my terms and conditions for the solution of this conflict, okay, you are welcome, otherwise forget about it and don't talk to me, I am not ready to listen to you. اگر آپ اوائڈنس پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ اس طرح ان اسرٹیو اور ایک نان کوآپریٹیو مینر میں بیہیو کرتے ہیں, اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے, اس کا نیگیٹو اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا گیون سلوشن ہے, جو گیون پاسبل آلٹرنیٹیو سلوشن ہے, وہ کہیں ایگزسٹ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن ایکسرسائز نہیں ہو پا رہا ہوتا, پریکٹیکل نہیں ہو پا رہا ہوتا, آپ اس کو ریئلائز نہیں کر پاتے اور کانفلکٹ وہیں کا وہیں سٹینڈ کر رہا ہے, جو دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کے لیے بھی نقصان دہ اور ڈیمیجنگ ہے, اور اس کا امپیکٹ پورے گروپ آف جو انڈیویجول اور امپلائیز ہیں ان پہ بھی نیگیٹو ہوتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ اس کی وجہ سے آپ کا ایک بہت نیگیٹو سینیریو کریٹ ہو جاتا ہے,
اوور آل آرگنائزیشن کی اسٹریٹجک گولز کی اچیومنٹ کے پرسپیکٹو میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, it can create some space in an emotional environment. اور یہ جو avoidance میں unassertive and uncooperative پہلو تھا, sometime یہ create کر دیتا ہے some pace, some speed in an emotional environment. اب آپ operational environment میں نہیں ہیں, آپ organization کے physical environment میں ان پٹ کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ میں کنورٹ نہیں کر رہے, لیکن جہاں تک ایموشنل انوائرمنٹ ہے ایک انڈیویجول کا, جو مینٹل سائیکولوجی ہے ریگارڈنگ دی اپریسیشن آف ہز اور ہر اوپینین ان اے کنفلکٹنگ سچویشن, یہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے. یہ آپ کا جو اوائڈنس کا سٹائل ہے. اینڈ اوائڈ دا کنفلکٹ انٹائرلی or delay their response instead of voicing their concerns. اگر ایک پارٹی اس ایشو کو, اس کنفلکٹ کو ریزالو کرنا چاہ بھی رہی ہے, even then the second party who might have been following the avoidance style of conflict management at that time, وہ ان کے رسپانس کے, ان کی وائس کے اگینسٹ کوئی رسپانس اپنا رجسٹر کراتے ہی نہیں ہے. And it is never ever a long term good strategy. This is what I told you before. یہ جو avoidance کی strategy ہے conflict management styles کے حوالے سے, اگر آپ اوائڈ کیے جا رہے ہیں, آپ پوری صورتحال میں unassertive اور uncooperative یا non-assertive اور non-cooperative behave کر رہی ہیں, sound کر رہی ہیں, پریکٹس کر رہی ہیں, تو ٹرسٹ می that it is not a good strategy for the long term standing and sustainability of your organization. Dear student, جو ہمارے پاس تیسرا conflict management style ہے, it is available with the name of collaborating, and collaboratives are both assertive and cooperative. کلیبریشن جو ہے یہ ایک بڑا پازیٹیو اپروچ ہے, سٹائل ہے, مینجمنٹ ٹیکنیک ہے, بیکاز بوتھ دا کنفلکٹنگ پارٹیز آر ریڈی ٹو بیہیو ان این assertive اینڈ کوآپریٹو مینر. اور جب بھی جن بھی پارٹیز کے ان بٹوین کانفلکٹ آ جاتا ہے, اگر وہ assertive ہو جائیں گے, کوآپریٹو ہو جائیں گے, ولنگنیس شو کریں گے, out of their intentions and out of their words and out of the way they communicate for the resolution of a solution on that discussion and negotiation table, تو آپ کے اس conflict management کا solve ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے اس conflict کا. اس collaborating میں کیا ہوتا ہے dear student, everyone assert own views, آپ اپنا point of view assert کر رہے ہیں, while you are also giving complete time and respect in listening and understanding the point of view of the other conflicting party. آپ ان کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ بھی رہے ہیں, سن کے رسپیکٹ بھی کر رہے ہیں, اور جو آپ دونوں کے مابین ڈفرینسز چل رہے ہیں آپ ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں. It helps you for both the parties to generate and seek a win-win outcome. آپ کو جب میں نے شروع میں چند میتھڈز پڑھائے تھے کانفلکٹ مینجمنٹ ٹیکنیکس کے حوالے سے, جو میتھڈز تھے, میتھڈ میں آپ کے پاس پہلا میتھڈ تھا لوز میتھڈ. لوز میتھڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس یوزلی ریزلٹ ہوتا ہے یا میتھڈ یوز ہوتا ہے جب آپ اوائڈنس کے کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل کو پریکٹس کر رہی ہیں. لیکن جب آپ کولیبریٹنگ کے سٹائل, کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل کو یوز کر رہی ہیں, تو جو ہمارا تیسرا
میتھڈ آف کانفلکٹ مینجمنٹ تھا جس میں ہم ون ون میتھڈ کے ساتھ ہم نے انٹریکٹ کیا تھا. میتھڈس ہمارے پاس 3 تھے ڈیئر اسٹوڈنٹ: لوز لوز میتھڈ، ون لوز میتھڈ اینڈ ون ون میتھڈ. یہ جو collaborating style of conflict management ہے, it usually takes both the parties because of their assertive and cooperativeness to earn and to generate for them all a win-win outcome of the conflict management approach. It happens actually through the identification of underlying concerns of a conflict. آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایکچوئل انڈر لائنگ کازز کو، کنسرنز کو، کہ یہ جو کانفلکٹ آپ کے مابین چل رہا ہے اس کی انڈر لائنگ کاز یا مین ریزن کیا ہے. جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ اس طرح کرتے ہیں کہ یو شو یور انٹینشنز دیٹ یو ریئلی وڈ لائک ٹو سالو اٹ، تو آپ کے لیے یہ ون ون آؤٹ کم اٹین کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. ایک اور بڑا ہی اہم پہلو کہ جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسرٹیو اور کوآپریٹیو اپروچ کے ساتھ بیٹھے کسی کانفلکٹ مینجمنٹ کے لیے، آپ نے دس کولابوریٹنگ اپروچ کو فالو کیا اور اس میں جب آپ نے اپنے ویوز کو اسرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ بھی کیا، اہمیت بھی دی، رسپیکٹ بھی کیا، جو مین انڈر لائنگ کازز آف دیٹ کانفلکٹ تھے ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اٹ آلویز ہیلپس یو کریٹ مور روم فار ملٹیپل آئیڈیاز ٹو ایمرج اینڈ ٹو بی جنریٹڈ ٹو فائنلی سلیکٹ دا موسٹ اپروپریٹ ون. And it requires your time and effort from both parties to go for that particular solutions execution, dear students. اس میں آپ کو ٹائم بھی دینا ہے، اس میں آپ کو پراپر ایفرٹ بھی ایگزرٹ کرنی ہے تاکہ ایٹ دی اینڈ جو تھرو کولیبوریشن آپ ایک انتہائی ڈیزائریبل ون ون آؤٹ کم لے کے آنا چاہتے ہیں، یو کین ریئلی کلیکٹ اٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹ، اس کے بعد جو ایک اور آپ کے پاس اسٹائل ہے کانفلکٹ مینجمنٹ کا، اٹ ہیز بین گیون ان دا نیم آف کمپیٹنگ. پیپل ہو اپروچ کانفلکٹ ان اے کمپیٹیٹیو وے assert themselves and do not cooperate. اسرٹ تو کر رہے ہیں لیکن کوآپریٹ کمپٹیشن میں آپ نہیں کر رہے، کمپیٹنگ کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹائل میں. اینڈ ڈو ناٹ کوآپریٹ وائل پرسوئنگ دیئر اون کنسرنز اونلی ایٹ این ادرز ایکسپینس. آپ دوسرے کی کاسٹ پہ اپنے پرسنل گینز کو حاصل کرنا، اچیو کرنا چاہ رہے ہیں خالی. It makes you takes a win-lose approach کہ ایک کلیئرلی ونر ہوگا، ایک کلیئرلی لوزر ہوگا. کلیئرلی ونر وہ ہوگا جو سارا ڈومینیٹ کر جائے گا، جو کن چیزوں کو ڈیسیژن میکنگ میں ایڈ کرنا ہے، کن اسپیکٹ کو ڈراپ کرنا ہے، اس چیز کو بھی انفلوئنس کر جائے گا. اس میں یہ ایک پارٹی کے لیے تو جو ونر ہے بہت ہی اپریشیٹیبل سینیریو انہوں نے اپنے لیے جنریٹ کر لیا، لیکن جو لوزر ہے وہ کمپلیٹلی لوزر ہے. اینڈ ریممبر دس سم تھنگ، یہ لوزر ایک نہ ایک دن آپ پہ اٹیک کرے گا، کیونکہ اس سچویشن میں آپ نے اپنی ڈومیننس کے تھرو کمپیٹنگ جو سچویشن یا انڈیکیٹر آپ کے لیے فیوریبل تھے ان کو یوز کر کے اس وقت تو بینیفٹ لیا، لیکن اس کا نقصان بھی آپ کو ہوگا. takes on a win-lose approach where one person wins and the other person only and only remained available with the loss, loses. Does not rely on cooperation. جب بھی آپ نان کوآپریٹو ہوں گے with the other party to reach to an outcome.
کسی بھی آؤٹ کم کی سچویشن پہ پہنچنے کے لیے. اٹ مے بی اپروپریٹ فار ایمرجنسیز. ایمرجنسیز کی سچویشن میں تو یہ ون لوز میتھڈ ہو سکتا ہے, ٹیمپریریلی آپ کے لیے کام کر جائے. کمپیٹنگ کا جو کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے ورک آؤٹ کر جائے, بٹ وین ٹائم از امپورٹنٹ اونلی. کمپرومائزنگ کا جو کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس, اٹ سجیسٹ یو کہ کمپرومائز آر ماڈریٹلی assertive. Compromisers are moderately assertive and moderately cooperative. کچھ حد تک assertive بھی ہیں اور کچھ حد تک compromising بھی ہیں, accommodate کرنے کے لیے راضی ہیں. What they do actually in this conflict management style, they try to find fast, mutually acceptable solutions to conflicts that partially کچھ حد تک آپ کو سیٹسفائی کر رہی ہیں اور پارشلی وہ دوسری کنفلکٹنگ پارٹی کے کنسرن کو بھی سیٹسفائی کر رہے ہیں. It results on long term basis in a lose-lose approach. نقصان ہی نقصان ہے long term basis پہ. It is appropriate temporary solution. short term basis پہ temporary perspective میں okay, take it as an appropriate solution and considered an easy way out when you need more time to collaborate to find a better solution. But کسی نیکسٹ ایونٹ پہ جب آپ کے پاس زیادہ ٹائم اویلیبل ہے, ٹائم کی لمیٹیشن نہیں ہے, تو آپ کولیبریٹو اپروچ کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس ایشو کو, اس کانفلکٹ کو بہتر طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. Which one is best out of all those five? It depends on situation to situation and vary from person to person and all that, but there is some policy guideline given here. There is no best way to handle different types of conflicts. Okay, there is no single best way. Each conflict is different and requires a different response. ہر conflict کی nature different ہے, اس لیے اس پہ ہمیں different response require ہوتا ہے. As a society, we teach that two heads are better than one. ہمیشہ یاد رکھیں, یہ ایک یونیورسل سینگ ہے. دنیا کی تمام کمیونٹیز کے جو ایکسپرٹس ہیں, کمیونٹی ریپریزنٹیٹیوز ہیں, کامن مین ہے, وہ اس فلاسفی اور اس سینگ سے ایگری کرتا ہے کہ ان ڈفرینٹ سچویشن ٹو ہیڈز آر بیٹر دین ون. بیکاز جب آپ دو کام کر رہے ہیں ایک ایشو پہ تو آپ کی انرجی 100% ایڈ ہوگی, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ایک اکیلا 2 11. سو جب آپ 2 ہیں تو آپ ایک تھے پہلے, ادروائز آپ اکیلے تھے, اب آپ 2 ہو کے 11 ہو گئی ہیں. 10 کی طاقت اور بڑی ہے ایکچولی. آپ زیادہ بہتر آئیڈیاز, آلٹرنیٹیو کانفلکٹ مینجمنٹ سچویشنز کے اویلیبل آلٹرنیٹیوز جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ زیادہ بہتر طریقے سے ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ سکتے ہیں, زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں تاکہ سچویشن فیوریبل رہ جائے. کل یور اینیمیز وتھ کائنڈنیس, یہ ایک اور بہت اہم پالیسی گائیڈ لائن ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے کسی اینیمی کو ون لوز سچویشن میں آنا ہے نا, کہ آپ ونر ہیں اور دوسرا لوزر ہے, تو always follow this particular policy guideline of killing your enemy with the kindness, accommodating کا یہ آپ کا اس میں جو کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل ہے وہ اپیئر ہونا چاہیے کہ آپ یو آر دا ونر بٹ ادر از دا لوزر. accommodating but still you are treating the loser with the respect and the kindness. And compromising میں کیا ہے, split the difference, کہ جو دونوں پارٹیز کے مابین جس بات پہ کانفلکٹ چل رہا ہے,
جس بھی پرٹیکولر فائنینشیل یا نان فائنینشیل گین کے لیے دونوں پارٹیز کنفلکٹنگ پوزیشن میں ہیں، اس گین کو آپ آپس میں اس طرح مرج کریں اور پھر سپلٹ کریں کہ دونوں نے اگر کلیکٹیو کام کریں گے، ایک نان کانفلکٹنگ ورکنگ انوائرمنٹ اینڈ ایٹیچیوڈ کیری کریں گے تو دونوں کا اس میں فائدہ ہوگا. سو سپلٹ دا ڈفرنس میں کمپرومائزنگ کی سچویشن ہے. دین لیو ویل انف الون. اوائڈنگ، یہ جو اوائڈنس کا ہم نے کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل پڑھا، اس میں ہے لیو دا سچویشن. ڈونٹ لیٹ دی ایشو بی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل آن ٹیبل. آپ ولنگ ہیں، مسئلہ سالو کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ دی پرسن اور دی گروپ اور دی آرگنائزیشن ود whom you are in that conflicting situation, it appears as they are not willing to solve that particular situation. یہ avoidance میں ہے. And then another aspect of might makes right. might is always right جسے ہم پڑھتے ہیں، یہ کمپیٹنگ کی سچویشن میں ہے. Conclusion, dear students, goes like that. Different conflict management styles may be used when faced with different situations and intensities. 5 میں سے ڈفرینٹ سچویشنس میں آپ کو ڈفرینٹ مینجمنٹ کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹائل یوز کرنا اپروپریٹ ہے. نوئنگ یور سیلف and fully understanding each situation will help you understand the conflict management style needed. اپنے آپ کو اور دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کنفلکٹنگ اوپینین کو انڈرسٹینڈ کمپلیٹلی اینڈ فلی کرنا آپ کی اسکل کو انہانس کرے گا جو کنفلکٹ مینجمنٹ کی ہے. اسی طرح ٹرائی اے سینیریو بیسڈ اپروچ ٹو ٹیسٹ دا افیکٹونیس، تاکہ افیکٹونیس ٹیسٹ ہو سکے آف ڈفرینٹ اپروچز ٹو اسپیسیفک سچویشن. جو ڈفرینٹ اپروچز 5 ڈفرینٹ سٹائلز ہیں، ان کو آپ ٹیسٹ کریں 5 ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ انٹرولز پہ، تاکہ ٹیسٹ آپ کو گائیڈ کر سکے کہ کون سا کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل زیادہ اپروپریٹ ہے. So the summary of our today's lecture goes like this, dear students. ہم نے ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن پڑھا. یہ ہمارے لیے پڑھنا اس لیے ضروری تھا تاکہ ہم ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. Then we have come up with the human impact on wildlife. اس کو ہم نے دیکھا. Then we have come up with the understanding different conflict management styles which are 5 in number, جس میں سے کوئی آپ کو lose میتھڈ کی طرف لے کے جا رہا تھا، کوئی win-lose میتھڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور کوئی win-win میتھڈ کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن ان 5 کے 5 سٹائلز میں جو سب سے اہم ہے بات وہ یہ ہے کہ کوئی ایک واحد سٹائل ہر سچویشن کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. ڈفرینٹ سچویشنز میں آپ کو ڈفرینٹ میتھڈ آف کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائل یوز کر سکتے ہیں، جس میں سٹائلز میں کولابوریشن ہے، کمپیٹنگ کا ہے، compromising کا ہے. and then we have come up with the conclusion, dear students. Here I thank you all again. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ یہ جو ہم سب اسٹڈی کر رہے ہیں اس کا آپ کو میکسیمم بینیفٹ ہو اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں. مجھے بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. خدا حافظ.